اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک قافلہ مدینے کے اندر آیا. اس وقت مدینے میں بہت کمی تھی کھانے پینے کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غلہ حاصل کرنے کے لیے مسجد سے نکل کر چلے گئے. بہت ہی کم افراد مسجد میں بچے. اس وقت خطبہ بعد میں ہوتا تھا، نماز پہلے ہوتی تھی. جمعے کی نماز پہلے ہو جاتی تھی اور خطبہ بعد میں دیا جاتا تھا. تو نماز ہو چکی تھی، خطبہ ہو رہا تھا. جب غلہ آیا، باہر سے قافلہ آیا، اعلان کیا گیا، تو چونکہ اس وقت کمی تھی مدینے کے اندر، صحابہ اس غلے کو حاصل کرنے کے لیے کہیں ختم نہ ہو جائے، راشن لینے کے لیے خطبہ چھوڑ کر چلے گئے. بہت ہی کم لوگ مسجد کے اندر بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی سورہ جمعہ کی، جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. وذروا البیع، اور خرید اور فروخت بند کر دو، تجارت بند کر دو، بزنس کو بند کر دو، اپنی دکان پر شٹر لگا دو. اذان ہو گئی ہے، جمعے کے لیے پکارا جا رہا ہے، اب مسجد کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم بات کو سمجھ سکتے ہو. تو اگر بات تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز ہو جائے، جمعے کی نماز مکمل ہو جائے، تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ. یعنی اب کاروبار کرو، دکان کھولو، بزنس کرو، تجارت کرو، کھیتی کرو، جو کام کرنا ہے کرو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، محنت کرو. آگے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام اٹھ کر کے چلے گئے، آپ نے اللہ کی یہ آیت جو نازل ہوئی صحابہ کے سامنے بیان فرمائی، اور صحابہ کو یہ بتایا گیا کہ سب سے بہترین رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. سب سے بہترین رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. تم اللہ کا ذکر بیٹھ کر کے سنو گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں رزق سے محروم کر دے گا. اللہ کا ذکر سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے سنو، اللہ تمہارے لیے بہترین رزق کا انتظام فرمائے گا. تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز ہو جائے، زمین میں پھیل جاؤ، اپنا رزق تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آگے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. صحابہ کی وہ حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جب صحابہ کوئی کھیل کود دیکھتے یا تجارت دیکھتے تو آپ کو چھوڑ کر کے اس کی طرف دوڑ پڑتے تھے. آپ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور صحابہ مسجد سے باہر نکل گئے، آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ ان صحابہ سے کہہ دیجئے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ فرمائیے کہ جو رزق اللہ کے پاس ہے، جو نعمت اللہ کے پاس ہے، وہ اس کھیل سے، اس تجارت سے بہتر ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں. تو صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی گئی کہ خطبہ سکون کے ساتھ سنو، تجارت کی طرف مت دوڑو، کھیل کود کی طرف مت دوڑو. اللہ کے پاس جو نعمت ہے اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بھی کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی کھلا رہے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی کھلا رہے ہیں. تم اللہ کی مانو گے، اللہ کی نماز کے لیے رکو گے، خطبہ سنو گے، اللہ کا ذکر سنو گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں محروم رکھے گا. اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو جمعے کے خطبے کو اہتمام کے ساتھ سننا چاہیے. خطبے کے درمیان کوئی بھی بات نہ کرے. بات کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے خطبے کے درمیان. جب نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو بات کرنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ جب خطبہ شروع ہو جائے اب کوئی آدمی سنت کی نیت نہیں باندھ سکتا.
درست نہیں ہے. اب وہ خطبہ سنے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے خطبہ سنے، امام کیا کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پھر بھی سنے، اس کی طرف توجہ رکھے. یہ حکم ہے، خطبہ سننا واجب ہے.